السلام علیکم ناظرین، پروگرام گیسٹ آر کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی جان۔ ناظرین، دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کا پیغام اور دین کی تبلیغ بہت احسن طریقے سے کر رہے ہیں، لیکن دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اللہ کا پیغام اتنے منفرد اور سہل انداز میں کر رہے ہیں کہ ان کی کہی ہوئی بات فوراً دل میں اتر جاتی ہے، اور کم علم رکھنے والے لوگ بھی ان کی بات کو نہ صرف سمجھتے ہیں بلکہ اس پہ عمل پیرا بھی ہوتے ہیں۔ انہی ناموں میں ایک نام علامہ رضا ثاقب مصطفی صاحب کا ہے، جو کہ آج لاہور گیریزن یونیورسٹی میں تشریف لائے اور سیرت النبی کے موضوع پر طلباء سے بات کی۔ ان کو ویلکم کرتے ہیں سر، بہت بہت شکریہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈین سوشل سائنس ڈاکٹر نعمان، ان کا بھی ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں۔ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا۔ سر، سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ آج لاہور گیریزن یونیورسٹی میں آپ آئے اور طلباء سے آپ کا انٹریکشن ہوا، تو یہ ایکسپیرینس کیسا رہا آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں 1 سال یا 2 سال پہلے بھی یہاں حاضر ہوا تھا، تو اس وقت بھی میں نے دیکھا کہ طلباء میں طلب علم کا جو شوق ہے اور یہاں کا نظم جتنا خوبصورت ہے، اور آج بھی وہی دیکھنے کو ملا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بہت برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ اچھا سر، ڈاکٹر نعمان صاحب سے میرا سوال ہے سر، جس طرح آپ کا تعلق ایک جامعہ سے ہے، تعلیمی ادارے سے ہے، تو سر بتائیے گا کہ مختلف جامعات میں سائنس کے لیے تو بہت زیادہ لوگ جو ہیں برسر پیکار ہیں اور کام کیا جا رہا ہے، لیکن دین کے حوالے سے بچوں میں اس کی جو دین کا نالج ہے وہ بہت کم بانٹا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ یونیورسٹیز میں اس طرح کی جو سیمینارز ہیں وہ ہونے چاہیے، اور لوگ بچے جو طلباء ہیں ان کو کس طرح اس طرف راغب کیا جائے؟ شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا علامہ محمد رضا ثاقب مصطفی کا کہ وہ ہمارے پاس لاہور گیریزن یونیورسٹی میں دوسری دفعہ تشریف لائیں۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا تعلق ہم لوگوں کے ساتھ بہت مضبوط ہے، اور جیسے آپ نے کوشچن کیا، ہمارے اسٹوڈنٹس کو دین کی طرف رغبت دلانے کی ضرورت بہت زیادہ ہے، اور ایز اے ڈین آف سوشل سائنسز میری یہ کوشش ہے کہ ہم ڈسٹنگوشڈ لیکچر سیریز کروائیں، اور جو ہم نے کنٹینیو رکھی ہوئی ہیں۔ ہم لوگوں نے 2021 میں بھی علامہ ثاقب رضا مصطفی کو بھی بلایا تھا، اس کے علاوہ ہمارے پاس ویسٹ انڈیز سے، ٹرینیداد سے شیخ عمران نظر حسین صاحب بھی تشریف لائے تھے، انہوں نے بھی ہماری فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام میں اور طلباء سے بھی ہمارے خطاب کیا تھا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس لوکل سپیکرز بھی تشریف لاتے ہیں، جس سے ہم لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو زیادہ سے زیادہ دین کی تعلیم دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بارے میں آگاہی دیں، اور اسٹوڈنٹس کا اس طرف رجحان زیادہ بڑھے۔ بالکل۔ اچھا سر، آپ سے میرا سوال ہوگا کہ دنیا، جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا جس نہج پہ ہے، اور فلسطین کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جا رہا ہے، پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، تو ایز اے مسلمان اور ایز اے پاکستانی ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ہم جیسے بہت سے لوگ جہاد کی نیت بھی رکھتے ہیں لیکن حکومتی رکاوٹوں کی وجہ سے نہیں کر پاتے، تو ابھی یہاں پر ہوتے ہوئے ہمارا کیا فرض بنتا ہے، ہم کیسے ان کی مدد کر سکتے ہیں اور اپنا حصہ کیسے ڈال سکتے ہیں ان کی مدد میں؟ اس وقت امت مسلمہ کی جو قسم پرسی کی صورتحال ہے وہ شاید اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی تھی، اور 56-57 اسلامی ملک ایک چھوٹے سے ٹکڑے پر بسنے والے مسلمانوں کی مدد کرنے سے قاصر نظر آتے ہیں۔ بالکل۔ ہمیں معاشی بدحالیوں میں اور باہمی الجھاؤ اور کیا کیا چیزوں میں مبتلا کر کے اس وقت ان کے ساتھ جو ظالمانہ سلوک کیا جا رہا ہے وہ تاریخ کا بدترین سلوک ہے، بچوں کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا۔ بالکل۔ جنگی جرائم ہو رہے ہیں۔ ایک تو دنیا کا دوہرا معیار سامنے آیا ہے کہ جو بلیوں اور کتوں اور جانوروں کے حقوق پر تنظیمیں بنا کے تو دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ حساس لوگ ہیں، دوسری جانب کٹتی ہوئی انسانیت کے لیے ان کا رویہ انتہائی مختلف ہے۔ بالکل۔ باقی مسلم امہ کو جو قوت نافذہ رکھتے ہیں، آیان اقتدار ہیں، ان کو تو سفارتی سطح پر بھی اور عملی طور پہ بھی ان کے ساتھ شریک ہونا چاہیے۔ اب ہم لوگ جو ہیں ان کے لیے دعا کا راستہ کھلا ہے، وہ کر سکتے ہیں، اور اگر ممکن ہو ان کی مالی مدد تو یہ کی جا سکتی ہے،
باقی اپنی حکومتوں کو ہم زور دے سکتے ہیں احتجاج کے ذریعے یا مختلف ذرائع سے اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے کہ ضرور ان کا ساتھ دیجیے گا. جب دنیا کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو وہ کسی ایک خطے میں نہیں ہوتا، اس کے اثرات پوری دنیا پہ پھیلتے ہیں اور پوری دنیا بے سکون ہو جاتی ہے. تو مسلم امہ کی ذمہ داری ہے اور قبلہ اول ہماری عزت کا نشان ہے اور اس کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے. تو ہم اگر خاموش بیٹھیں گے تو پہلے پستی ادبار اس امت کے اوپر ہے، تو مزید جو ہے وہ اس کی سزا ہمیں کاٹنا ہوگی. تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. میں نے ابھی دعا میں بھی عرض کیا بارگاہ عزتی میں کہ اللہ نیک صالح پاکیزہ اہل اور دیانتدار حکمران پاکستان کو نصیب فرمائے اور پوری دنیا کے اسلامی ممالک کو صالح حکمران دے. امت کی وحدت ہی اس بات کی علامت ہے کہ دشمن میدان چھوڑ دے. لیکن ہم ٹکڑوں میں، گروہوں میں، فرقوں میں بٹ گئے اور یہ ان کے لیے دلیری کا سبب و ذریعہ بن گیا. اللہ تعالیٰ امت کے لیے آسانیوں کی راہ کشادہ کرے. سر آپ کا بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.